عمران خان کے ٹیلی گراف میں لکھے گئے آرٹیکل کا اردو متن۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی براہ راست ہدایات کے مطابق ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی سیاست سے میری پارٹی کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ ہمارے انتخابی نشان کو چھیننے، ظلم اور تشدد کو ریکارڈ پر موجود ہونے کے باوجود فوج نے کچھ نہیں کیا، اور بے اختیار سیاسی قیادت نے ان کی کٹھ پتلی کا کردار ادا کیا۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات ان کے پلان کی مکمل ناکامی ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں ووٹروں کی اکثریت کو پارٹی کے نشان سے امیدواروں کا پتہ چلتا ہے، وہاں کوئی ایک انتخابی نشان نہیں دیا گیا۔ مختلف انتخابی نشانات کے ساتھ آزاد امیدواروں کے طور پر کھڑے ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے عوام باہر نکلی اور بھاری اکثریت سے ووٹ دیا۔ 8 فروری کو پاکستانی عوام نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو جمہوریت کے ذریعے مسترد کیا اور ایک جمہوری انتقام لیا، اور ریاست کی جانب سے بنائے گئے 9 مئی کے بیانیوں کو بھی مسترد کیا۔ بدقسمتی سے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کی بجائے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے غضب میں آ کر انتخابی نتائج میں ہیر پھیر کی اور ہارنے والے امیدواروں کو اقتدار میں لایا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں عسکری قیادت پر اس طرح کھلے عام تنقید کبھی نہیں دیکھی گئی، جبکہ حکومت اس وقت ایک مذاق بن چکی ہے۔ ریاست نے رد عمل کے طور پر نہ صرف پارٹی کارکنوں پر تشدد اور دباؤ میں اضافہ کیا، بلکہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے ورکرز پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگاتے ہوئے ایکس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس سب کے بعد عدلیہ کی آزادی کو ایک منظم طریقے سے ہر سطح پر تباہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ججوں کو ہر طرح سے دباؤ میں لایا جا رہا ہے، بلیک میلنگ اور خاندان کے افراد کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور مجھ پر بنائے گئے جھوٹے مقدمات چلائے جا رہے ہیں، جس میں نہ حق کے دفاع دیا جا رہا ہے اور نہ ملک کے قانون اور آئین کی خلاف ورزیوں کی پرواہ کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے اپنے اہل خانہ سمیت ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے واقعات کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے مختلف واقعات کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ جانتے تھے کہ عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان ججوں کی طرف سے اس طرح کا خط آنا مایوسی اور غصے کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ غیر مثالی ہے۔ چیف جسٹس کی طرف سے دکھائی جانے والی ہچکچاہٹ سے اعلیٰ عدلیہ کی افسوسناک حالت ظاہر ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ کے فل بنچ تشکیل دینے اور خط میں نامزد افراد کو طلب کرنے کے بجائے ججز کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ بحران میں گری ہوئی معیشت، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سیاسی طور پر ناراض عوام اپنے انتخابی مینڈیٹ کو چوری کرنے، معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہونے کے ساتھ ریاست سے الگ کھڑی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی سنگین غلطیوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے ناقدین کے خلاف جبر اور تشدد کی وہ روش جاری ہے اور اسی راستے پر چل رہی ہے جس پر 1971 میں چلی تھی، جب اس نے مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش کو کھو دیا تھا۔ اس سب کے ساتھ ملک میں دہشت گردی میں اضافہ اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی جبری گمشدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت پہلے ہی پاکستان کے اندر قتل و غارت گری کا اعتراف کر چکا ہے، اور افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد بدستور غیر مستحکم ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے امریکی فوج کے استعمال کے لیے فضائی اڈے دے رہی ہے۔ ایسی صورت میں جب ملک میں عوام کے ساتھ تصادم ہو اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی حمایت سے پاکستان میں کوئی استحکام نہیں آئے گا، اس بحران سے نکلنے کے لیے عوامی مینڈیٹ کو بحال کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عوام کا مینڈیٹ بحال کیا جائے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، جن میں فوجی عدالتوں کا سامنا کرنے والے کارکنان بھی شامل ہیں۔
فوجی اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہر ممکن کوشش کی، اب ان کے لیے بس مجھے قتل کرنا باقی رہ گیا ہے۔ میں کھلے عام کہہ چکا ہوں کہ اگر مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس